بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جو میں ویڈیو بنا رہی ہوں ابھی، اس ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ تمام اسباق کے جو امپورٹنٹ چیپٹرز ہیں ان کے مصنفین اور تمام جو نظمیں ہیں ان کے جو شعراء کرام ہیں ان کے نام اور ان کے جو خاص القابات ہیں یا ان کے بارے میں اگر آپ تعارف لکھنا چاہ رہے ہیں تو کیا تعارف لکھیں، وہ 2-3 لائن جو تعارف کی آپ لکھیں ہیں اس میں کیا چیز ایڈ کریں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حوالہ اور شاعر اور مصنف یا حوالہ مصنف اور سبق جو ہے وہ کیا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں نیا قانون، اس کے یہ جو ہے افسانہ ہے، ٹھیک ہے، صنف کے لحاظ سے ایک افسانہ ہے۔ سعادت حسین اس کے جو ہے وہ افسانہ نگار ہیں اور ماخذ کہاں سے ہے؟ یہ منٹو کے بہترین افسانے سے۔ مجسمہ غلام عباس کا جو ہے وہ افسانہ ہے اور یہ ہے اردو افسانے اور افسانہ نگار سے۔ چور اشفاق احمد کا ایک افسانہ ہے اور یہ ہے سفر مینا سے، اور یہ MCQ سے پوچھی جاتی ہیں چیزیں کہ کہاں سے ماخذ ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ آرام و سکون امتیاز علی تاج کا ایک ڈرامہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈرامہ ہے اور یہ ہے بہترین کارنامہ ہے جو کہ آپ کا ان کا کارنامہ جو ہے وہ کیا ہے؟ انارکلی ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں منظومات کی طرف۔ تو اسرار قدرت جو ہے وہ کس کی تحریر ہے، کس کا لکھا ہوا ہے؟ اس کے شاعر کون ہے؟ نذیر اکبر آبادی ہے۔ اور ان کی خاص بات کیا ہے؟ ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اردو کے پہلے عوامی شاعر ہیں۔ اس کے بعد اکبر اور مغربی تعلیم کس نے لکھا ہے؟ اکبر الآبادی نے لکھا ہے، جن کی خصوصیت کیا ہے کہ ان کو طنز و مزاح کا شاعر کہا جاتا ہے اور ان کا جو لقب ہے وہ کیا ہے؟ لسان الاثر ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد جشن بیچارگی احسان دانش کی نظم ہے، اور جو احسان دانش ہیں ان کی کیا خاص بات ہے کہ ان کو شاعر مزدور کہا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کس نے لکھا ہے؟ حفیظ جالندھری اس کے شاعر ہیں، اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ قومی شاعری آپ نے پاکستان میں قومی ترانہ جو ہے وہ لکھا، اور آپ کا اہم کارنامہ شاہنامہ اسلام جو ہے وہ بھی حفیظ جالندھری کا ہی کارنامہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جائیے جناب آپ مضامین کی طرف۔ مضامین جو ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ اس میں اسلام میں گداگری کی مذمت، یہ آتے ہیں اقتباس، یہ اقتباس کے چیپٹرس ہیں، اور اس میں جو بھی اقتباس آپ کو دیا ہوا ہوگا آپ اس کا ریفرنس رائٹ کریں۔ جیسے کہ اسلام میں گداگری کی مذمت ہے تو اس کے مصنف کون ہیں؟ مولانا الطاف حسین حالی ہیں، اور ماخذ کیا ہے اس کا؟ مقالات حالی حصہ اول ہے، اور آپ جدید اردو نثر و نظم کے علمبردار ہیں، ان کو قومی شاعر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعت، اس کے مصنف ہے علامہ سید سلیمان ندوی، اور ان کی یہ جو چیپٹر ہے کہاں سے ماخذ ہے؟ یہ ہے خطبات مدارس سے، اور یہ بر صغیر کے ممتاز عالم دین بھی تھے۔ اس کے بعد جناب ہے بابائے اردو مولوی عبدالحق شاہد احمد دہلوی نے اس کو لکھا ہے، اور ماخذ ہے ہم خوش نفساں دنیا ادبی کی صحافت کا نمایاں ستارہ ہیں، اور ان کو بابائے اردو بھی کہا جاتا ہے۔ عزم جزم سر سید احمد خان، ماخذ ہے مقالات سر سید، اور آپ کو جدید اردو نثر کا شعوری بانی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو بھی مضمون لکھے ہیں سر سید احمد خان نے، انہوں نے اصلاحی لکھے ہیں، جس میں کوئی نہ کوئی پیغام دیا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اس میں آپ کو ایک نصیحت اور پیغام کہہ سکتے ہیں، اصلاح کی جاتی ہے آپ کی، تو ایسے جو ہے مضامین سر سید احمد خان نے لکھے ہیں۔ اس کے بعد جناب غزلیات کی طرف اگر آپ آ جائیں تو غزلیات جو ہے سب سے پہلے میر تقی میر، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے کہ ان کو خدائے سخن کہا جاتا ہے، ان کو شہنشاہ تغزل کہا جاتا ہے، اور ان کی شاعری کی جو سب سے اہم اور خاص بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے درد اور غم، ٹھیک ہے۔ میر تقی میر کی شاعری کی اہم بات ہے درد اور غم۔ ان کا ایک بہت مشہور شعر ہے یہ کہ ہم کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، ہم نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا، ٹھیک ہے، یہ ان کی خاص بات ہے۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے خود ایک شعر جو لکھا ہوا ہے کہ میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی۔ تو غزلیات میں جو مقام میر تقی میر کو حاصل ہے وہ کسی اور شاعر کو حاصل نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو نیکسٹ ہے مرزا غالب۔ ہاں جی، تو مرزا غالب کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے فلسفیانہ شاعری کی ہے، فکر و فلسفے کی شاعری جو ہے وہ مرزا غالب کی مرہون منت ہے۔ آپ کی عظمت آپ کی فکر میں پوشیدہ ہے، شوخی و ظرافت، حدت ترازی اور حیات و کائنات پر بحث ان کی شاعری کے خاص رنگ ہیں۔ ان کے بارے میں شعر ہے کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ تو انہوں نے خود ہی لکھا ہے، لیکن یہ کہ ان کی شاعری جو ہے واقعی بہت باکمال شاعری ہے۔ اس کے بعد شاعر آ جاتے ہیں میر درد۔ میر درد جو ہے ان کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ تصوف کے امام ہیں۔ صوفیانہ شاعری، صوفیانہ شاعری وہ ہوتی ہے جو عشق مجازی کے بجائے عشق حقیقی کے لیے لکھی جاتی ہے۔ عشق حقیقی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے عشق۔ تو جو کچھ بھی انہوں نے شاعری کی ہے ان کو صوفیانہ شاعری کی ہے، تصوف کی شاعری کے امام ہے۔ صوفیانہ شاعری کی ابتدا میر درد سے ہوئی۔ آپ کی شاعری صوفیانہ عاشقانہ رنگوں سے بھری ہوئی ہے۔ ان کا شعر ہے اوروں سے تو گرانی یکلخت اٹھ گئی تھی، اے درد اپنے دل کے گریار ہیں تو ہم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب میں نے تمام شعراء کے تھوڑا سا تعارف اور تمام مصنفین کا تھوڑا
تھوڑا تعارف میں نے آپ کے ساتھ پیش کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس میں سے کچھ پوائنٹس رائٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے، آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اور ہاں، جاتے جاتے میں آپ سب کے لیے بہت دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو امتحانات میں اچھے نمبروں سے کامیاب کرے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ اور فی امان اللہ۔